سیاسی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یا گیٹ نمبر 4 کی سیاست کا حوالہ دیتے ہوئے آج کیا کہا ہے, آپ کو دکھاتا. ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا, ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا, اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا. مظہر صاحب, یہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے یا صرف وہی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے جس کا کوئی ماضی ہو ہی نہ؟ چونکہ دور حاضر کے لوگ یہ تو نہیں بھول سکتے کہ بلوچستان میں حکومت کیسے بدل دی گئی تھی نواز شریف کے دور اقتدار میں, اور صادق سنجانی صاحب کی کن شخصیات کے ساتھ تصویریں آ گئی تھی. ان چیزوں کو بھلائے بغیر یا ان چیزوں کا ذکر کیے بغیر کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے آج کی سیاست میں؟ نہیں کر سکتا. دیکھیے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے, ابھی عادل جو بات کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی کے دور میں میڈیا کے ساتھ بہت برا ہوا, تو کیا میڈیا نہیں کھڑا ہوا؟ مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کون سے صحافی تھے جو نہیں کھڑے ہوئے, اور جو اس زمانے میں نہیں کھڑے ہوئے وہ شاید آج بھی نہیں کھڑے ہوں, اور جو اس زمانے میں کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہیں, جو اس زمانے میں غلط کہہ رہے تھے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. تو دائرہ تو ایک ہی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کو ٹارگٹ کریں اور دوسرے کو. تو اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے. آج جب بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی بات کہہ رہے ہیں, تو کل کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں کیے گئے؟ پیپلز پارٹی نے بھی پولیٹیکل کمپرومائزز کیے, پی ایم ایل این نے بھی پولیٹیکل کمپرومائزز کیے, پی ٹی آئی نے بھی یہ مسلسل یہ کہتی رہیں, ایون عدم اعتماد کی تحریک کے بعد بھی, کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے. کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے دور رہے, کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے دور رہے. پی ایم ایل این کل تک گجرانوالہ کی تقریر لے لیں اور آج کے نواز شریف کو لے لیں, آپ کو فرق نظر آ جائے گا. تو ہمارے یہاں پالیٹکس جو ہے کیونکہ ریوالو کر رہی ہے اس سے, ہمارے یہاں پولیٹیکل دائرہ وہی چل رہا ہے, وہی عدلیہ کا کردار ہے, وہی آپ کو کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار. تو پولیٹیکل سسٹم سینڈوچ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان, اور وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں کیریکٹرز بدل رہے ہیں لیکن چیزیں وہی ہو رہی ہیں. عادل صاحب, آپ کے خیال سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں کرتے؟ دیکھیں, میں ایک تو بصد احترام بلاول جو ہماری ایمرجنگ لیڈرشپ ہے اس میں بڑے ڈائنامک, اور ان کا فیوچر بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری برائٹ, کافی کلوز ان سے جو انٹریکشنز اور وہ ہمارے رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی, اور صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میرے خیال میں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو ہے, پہلے اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ونگ ہوتا تھا چھوٹا سا, اب ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ خود میں بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی ہے. مقتدرہ سے معاملات درست کرنا, مقتدرہ کی سیاست کرنا, مقتدرہ کو فوکس بنا کے ان کے ساتھ اگر برا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بری بن جاتی ہے, ان کے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے. اس چیز کو اب ہمیں دیکھیں سمجھنا ہوگا کہ ہم صرف مقتدرہ کو, اب بالکل ہم 75 سالوں میں جتنی سیاست میں مداخلت انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہنچا, لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کندھا دیا ہے انہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. اس میں صرف پیپلز پارٹی کی آپ بات نہ کریں, صرف نون لیگ کی یا پاکستان تحریک انصاف کی بات نہ کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو بلوچستان میں کیا اس پہ باقاعدہ انہوں نے پھر معافی بھی مانگی, لیکن کس کو نہیں پتا کہ بلوچستان پیپلز پارٹی کی ناراضی کی اصل وجہ جو ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کے جو رہنما شامل ہوئے تھے وہ واپس جا کے نون لیگ میں شامل کروا دیے گئے. جو باقی ماندہ باپ پارٹی شامل ہونی تھی پیپلز پارٹی نے, انہوں نے خط لکھ دیا ان کو. جو آپ کی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں شامل ہو رہے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا. پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں جو شامل ہونا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا, وہ نہیں آئے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات شروع کیے اس سے کچھ ناراضیاں کچھ لوگوں کی بڑھی, اور زرداری صاحب نے آ کے اور انہوں نے بڑا برا کیا آن ایئر آ کے اپنے مطلب ہونے والے جو ہمارے وزیر اعظم پروجیکٹ ان کو آپ سنپ کر رہے ہیں. تو کس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو سنپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چیلنج کر رہے تھے ایک سٹانس کو, اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے, پی ایم ایل این کو چیلنج کر رہے تھے. تو میں مظہر صاحب سے بصد احترام یہ تمام چیزیں جو ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. میرا خیال ہے پوائنٹ آف ویو کا فرق صرف 10-15% ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب, ایک دلچسپ بات یہ ہے آپ سے اور عادل سے دونوں سے سوال ہے آخر میں
کہ ایک طرف کچھ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک پارٹی کنگز پارٹی بن گئی یا ایک پارٹی لاڈلی پارٹی بن گئی، پھر کہتے ہیں انٹرویوز میں کہ کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، بننی تو مخلوط حکومت ہی ہے، نظام تو مل کے ہی چلانا ہے۔ یہ سب کو کیسے پتا ہے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے اور شخصیات ہو گئی، ان کو کیسے پتا ہے کہ ایک پارٹی نہیں جیت سکے گی یا مخلوط حکومت ہی بنے گی؟ جنید، یہ ہمیشہ سے ہے۔ 88 میں جب آئی جی آئی بنی تو پتہ چل گیا کہ بے نظیر بھٹو کی کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے۔ جب 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، سب کو پتا تھا نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ 93 میں حکومت ختم ہوئی، سب کو پتا تھا پیپلز پارٹی واپس آئے گی۔ 96 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی، پتہ چل گیا تھا کہ 97 میں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں اتنی پریڈکٹیبل الیکشنز ہیں کہ آپ کو الیکشن سے پہلے ان کے نتائج کا پتہ چل جاتا ہے۔ جہاں چیزیں سمرسالٹ کرتی ہیں، جیسے کراچی میں ہے، کراچی میں 2018 میں ایم کیو ایم تمام تر مشکلات کے باوجود ایم کیو ایم کو 10-12 سیٹیں مل رہی تھیں، لیکن پنجاب کے رزلٹ کچھ تبدیل ہوئے تو یہاں سے سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی گئیں۔ یہاں ایم کیو ایم کو ٹوٹ بٹوٹ بنا دیا گیا، اتنا توڑا گیا۔ تو ہمارے یہاں پارٹیاں بنانے، پارٹیاں توڑنے، حکومتیں بنانے، حکومتیں توڑنے کا عمل جب تک ختم نہیں ہوگا، پاکستان کا سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کا معاشی نظام صاحب کیا یہی ہے آپ سب کے ذہن میں بھی کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی، یا پھر یہ سرپرائز ہوگا سب کچھ الیکشن کے بعد؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اب تو پتہ نہیں کہ 15 دسمبر کے بعد کیا ہوگا کیا، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا، مجھے تحریک انصاف مزید سکڑتی نظر آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو سیاسی تجزیہ دے رہا ہوں، اس سے مقتدرہ کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، تحریک انصاف مجھے سکڑتی نظر آ رہی ہے۔ PMLN will emerge as the largest party، اور شاید ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ آئے، اور مجھے ویسی میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ شاید دونوں پارٹیز کی کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ صدر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آ جائیں گے، میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ مطلب یہ ایک میریکل ہوگا اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے الیکشنز جیت جائے، حالات اگر اسی طرح رہے۔